السلام علیکم دی ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ 17 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کرو اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. جلدی سے ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں, پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. عنکبوت. معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی. از قلم نور راجپوت. قسط نمبر 17. باب نہم. بیرونی افرید جو زندگی کو چاٹ جانے والا بھیانک سسٹم ہے. درست فرمایا بگ بی. مجھے پہلے وارننگ مل چکی ہے کہ نان پروفیشنل حرکتوں کی وجہ سے. ولی نے کس قدر بیچارگی سے کہا تو مراد نے رخ موڑ کر اپنی ہنسی ضبط کی. ولی رئیس کو بگ بی کہتا تھا. اسے ماموں کہنا عجیب لگتا تھا جبکہ نام لیا نہیں جاتا تھا. اس کا دبدبہ ہی ایسا تھا. مجھے یقین نہیں ہوتا یہ تمہارے لیے سب سے مشکل کام تھا. پہلے تم 3 بار ریجیکٹ ہوئے اور اب ٹرمینیٹ ہو کر آ گئے ہو. ازوا نے سزائیہ کہا جبکہ رئیس ابھی تک الجھا ہوا تھا. ہنسی اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی. ولی کا مینار میں ہونا بہت ضروری تھا. اسے واپس کیسے بھیجا جائے؟ تمہارا کانٹریکٹ لیٹر کہاں ہے؟ اس بار اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو ولی نے اپنے فون سے کانٹریکٹ سافٹ فارم میں ڈھونڈا اور اسے کھول کر رئیس کو تھما دیا. وہ اب غور سے اس کانٹریکٹ کو پڑھ رہا تھا. اس میں صاف لکھا ہے کہ کانٹریکٹ 1 سال کا ہے. اس سے پہلے وہ لوگ تمہیں ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے. رئیس نے نظریں اٹھا کر ولی کو دیکھا. کیا وہ جانتا نہیں تھا؟ پتا ہے, اس نے کہا. سوائے اس کے اگر تم پر کوئی قانونی کارروائی ہو تو تمہیں ڈائریکٹ ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے, ورنہ 1 مہینے کا نوٹس کمپنی تمہیں دے گی. اس نے ولی کا موبائل میز پر رکھ دیا. واپس جاؤ, تمہارا وہاں ہونا بہت ضروری ہے. اس بار وہ سنجیدہ تھا. ولی نے گہری سانس لی. ہاں, واپس تو اسے بھی جانا تھا. وہ رئیس کی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. ازوا کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی تھی. کیا اسکین کر رہی ہو روبوٹ؟ ولی کے اچانک سوال نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا. جاننے کی کوشش کر رہی ہوں. آخر تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ رہنے دو, نہیں جان پاؤ گی. وہ اس کے قریب رکتے ہوئے ہولے سے مسکرایا اور پھر گزر گیا. لفٹ کے قریب رک کر اس نے مڑ کر تینوں کو دیکھا جو اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے, اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ جہنم کا ٹکٹ کٹوا چکا ہو. میرے لیے دعا کرنا ساتھیوں, اس نے کس قدر بیچارگی سے کہا. خدا تمہارے درجات بلند کرے. مراد نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی. ازوا کی جھانستی نگاہیں اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ رئیس کا اعتماد اس سے جڑا تھا. وہ ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر لفٹ میں داخل ہو گیا. اسے مینار واپس جانا تھا. اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے رکھی جہاں ایڈمبرا کی روشن صبح نیلی اور نسا کے چہرے کو منور کر رہی تھی. لعنت ہو تم پر ولیم جوزف. نیل کی آواز اسپیکر سے پھٹی, اتنی بلند کہ ولی کو لگا کہ کمرے میں کوئی تیسرا شخص موجود ہے. تمہارے لیے, صرف تمہارے لیے ہم نے وہ پاکستانی لباس پہن کر ایک روایتی پوز بنوا کر فوٹو شوٹ کروایا, اور تم نے کیا منہ لے کر آئے ہو؟ ٹرمینیٹ ہو کر؟ سیریسلی؟ نیل کے چہرے کے زاویے غصیلے اور مایوسی سے بگڑ چکے تھے اور اس کے سنہرے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. وہ سیاہ آنکھوں میں شکایتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. 3 بار ریجیکٹ ہوئے, چلو وہ برداشت کیا, لیکن سیدھا ٹرمینیٹ. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم جوزف کی ناک کٹوا دی ہے؟ اس کی دھواں دار تقریر جاری تھی جبکہ ولی خاموشی سے اس کی جھاڑ سنتا رہا. اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر اندر ایک طوفان برپا تھا. نسا جو اب تک ہلکے سے مسکرا رہی تھی اب اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی. اس کی آنکھوں میں ولی کے لیے تشویش کی لہر ابھرنے لگی. نسا نے اسے میسج کر کے حال احوال پوچھا تھا جس پر ولی نے بتایا کہ وہ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے. پھر وہ کیا 5 منٹ کے اندر ایڈمبرا سے فون آ چکا تھا. میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کی آواز میں تھکاوٹ اور بے بسی نمایاں تھی, مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا تم سمجھ رہے ہو. اس کا بھروسہ ٹوٹا ہے, بری طرح ٹوٹا ہے. وہ اب مجھ پر میرے کسی لفظ پر یقین نہیں کرے گی. وہ واقعی پریشان تھا. اس پریشانی میں اس کے چہرے پر موجود نشان مزید گہرا اور نمایاں لگ رہا تھا, جیسے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عکس ہو. نسائے سے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی. اس کی آنکھوں میں الجھن تھی. بھائی کے لیے گہری ہمدردی اور شاید کچھ سمجھنے کی کوشش. اس کے چہرے کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ تو کب کی تحلیل ہو چکی تھی. پھر اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی. ولیم. اس نے بالکل ویسے ہی پکارا تھا جیسے وہ ہمیشہ پکارتی تھی. اس کی آواز میں ایک مان تھا, ایک اپنائیت تھی جو ولی کے اندر تک اتر گئی. اس نے سر اٹھا کر نسا کو دیکھا جو اسکرین کی دوسری طرف سے اسے زندگی کا ایک اہم سبق سکھانے والی تھی. یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ تمہاری بیوی ہے.
تم لوگوں کی شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہو، وہ چاہے تو تمہیں سخت ناپسند کرتی ہو، دل سے قبول نہ کر پائی ہو، مگر ایک بیوی ہونے کے ناطے لاشعوری طور پر ہی صحیح اس کے دل کے کسی کسی نہ کسی کونے میں تم سے کچھ امیدیں، کچھ توقعات ضرور وابستہ ہے۔ یہ فطری ہے۔ نساء اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اپنی زندگی میں ہوئے حادثے کے بعد جس نے اس سے اس کی بے فکری چھین لی تھی، وہ بہت بڑی، بہت پختہ ہو گئی تھی۔ اسے جیکب کبھی پسند نہیں تھا، مگر اب شادی ہوئی تو ایک عام لڑکی کی طرح جیکب سے کچھ توقعات باندھ لی تھی، جن کا جیکب نے بڑے بے رحمانہ طریقے سے خون کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ امیدوں کا ٹوٹنا، بھروسوں کا بکھرنا کیسا ہوتا ہے۔ تم چاہتے ہو تو تم پر بھروسہ کرے۔ نساء نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ تو اس کے ساتھ وہ رہو تم جو اصل میں ہو۔ باقی دنیا کے سامنے تم چاہے ایک سخت دل، سخت جان، ناقابل شکست انسان بنے پھرو، مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ تم اندر سے ایک نہایت صاف دل اور ہنسمکھ انسان ہو۔ وہ ولیم کہاں گیا جس نے اپنی بے ساختہ باتوں اور احمقانہ حرکتوں سے ہمیشہ ہمیں ہنسایا تھا؟ تمہارا دل تو شیشے کی طرح صاف ہے ولیم، اس میں کوئی میل نہیں، کوئی کدورت نہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں فجر کے سامنے کوئی سگما میل بننے کی کوئی ضرورت، کوئی مصنوعی پول چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سامنے بالکل ویسے رہو جیسے تم ہو، شیشے کی طرح صاف شفاف۔ جب وہ اپنا اصلی خوبصورت عکس تمہارے اندر دیکھ لے گی نہ تو وہ خود بخود تم پر بھروسہ کرنے لگے گی۔ ولی اس کی بات انتہائی غور سے سن رہا تھا۔ یہ باتیں کہیں نہ کہیں اس کے اپنے ذہن میں نہا خانوں میں بھی موجود تھی، مگر وہ اب تک فجر کے ساتھ اس کے لیے مکمل طور پر بے تکلف نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ وہ اس کی باس تھی۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ اب وہ جان گئی تھی کہ اس کا اصل رشتہ کیا ہے، ایک ایسا رشتہ جو باس اور ملازم کے رسمی تعلقات سے کہیں زیادہ اور گہرا پیچیدہ تھا۔ جب تم اس سے پہلی بار ملے تھے تب تم کیسے تھے، یاد کرو ذرا۔ اور ولی کی آنکھوں کے سامنے چند منظر کسی فلم کی طرح تیزی سے گھوم گئے۔ تمہیں پتا ہے تمہارا نام اگر فجر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بریتھ ٹیکنگ۔ اسے اپنے وہ منہ پھٹ بے دھڑک کمنٹس یاد آئے تو چہرے کی وہ مصنوعی سختی جو اس نے خود پر طاری کر رکھی تھی آہستہ آہستہ کم پڑنے لگی۔ ایک نہایت ہلکی سی تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ وہ واقعی ایسا تھا، بے تکلف، منہ پھٹ مگر صاف ہو۔ نساء کی آواز نے اسے پھر چونکا دیا۔ تمہیں اسے وہ ماحول دینا ہے جہاں اس کی وہ مضبوط مسکولین انرجی جو اس نے زمانے سے لڑنے کے لیے خود پر طاری کر رکھی تھی، جو تمہارے سامنے خود بخود دم توڑ دے، وہ اس کی اصل فیمینن انرجی ابھر کر سامنے آئے اور تم اسے لڑے، بحث کرے اور روٹھے، گلے شکوے کرے جو دل میں ہے فوراً کہہ دے، بنا کسی جھجک کے۔ اور یاد رکھنا، ایسی لڑکیاں جن کی پہچان، جن کی شخصیت زخموں سے بنی ہو، جنہیں حالات نے وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہو، ان کی وہ چھپی ہوئی فیمینن انرجی جلدی اتنی آسانی سے باہر نہیں نکلتی۔ اس لیے صبر چاہے، محبت چاہے، وہ سب سے بڑھ کر خلوص چاہیے۔ وہ واقعی اس کی بہن تھی۔ وہ ایک عورت ہونے کے ناطے ایک دوسری عورت کی نفسیات کو، اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں اپنے بھائی کی مدد کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھروسہ ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے، دھوکہ ملنا، مسترد کیا جانا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ خود ایک صاف دل، حساس لڑکی تھی جس نے زندگی کی تلخیوں کو قریب سے دیکھا تھا۔ یاد رکھنا ولیم، عورت تب تک کسی مرد پر مکمل بھروسہ نہیں کرتی جب تک اسے مرد کی ذات میں، اس کے کردار میں، اسے اپنا ہی کوئی نہ کوئی مثبت عکس نظر نہ آنا شروع ہو جائے۔ تمہیں اس کے لیے ایک شفاف آئینے جیسا بننا ہوگا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری شریک حیات، تمہاری رازدار۔ ہر ایک رشتے سے زیادہ وہ تمہاری توجہ، تمہاری محبت کو ڈیزرو کرتی ہے۔ اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم اس کے لیے، صرف اس کے لیے ایک پوری جنگ لڑ کر ایک دنیا فتح کر کے آئے ہو۔ اسے بولنے دو، اس کی باتوں کو، اس کی خاموشی کو بھی سنو، ٹھیک ہے؟ ایک لمحے کو ولی کو لگا نہیں کہ وہ اس سے چھوٹی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، اس کی سمجھداری، وہ اسے محوت سا دیکھتا رہا تھا۔ نساء کو واقعی وقت نے بہت جلد بڑا کر دیا تھا۔ سن لیا؟ اب بھی کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے؟ نیل کی آواز جو اب تک کسی پس منظر میں دب گئی تھی، قدرے نرم مگر اب بھی ہلکی سی خفگی لیے ہوئے ابھری۔ اب وہ اگر تمہیں 2-4 گالیاں بھی دے تو چپ چاپ سن لینا، تمہاری ہی غلطی ہے۔ ولی کے لبوں پر اب حقیقی گہری مسکراہٹ تھی۔
ہاں سن لیا اور سمجھ بھی گیا۔ دونوں کو خدا حافظ کہتا، ان کی نیک تمنائیں وصول کرتا، فون بند کر گیا۔ اس کے ارد گرد ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی، جیسے سینے پر رکھا کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اپنا آپ، اپنی روح، سب کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہو۔ نسا کے الفاظ اس کے اندر تک سرایت کر گئے تھے۔ چلو ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب ایک اچھا نہیں، ایک بہترین شوہر بننے کا وقت آج بھی اسے شروع ہوتا ہے، آج اور ابھی سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے ارادوں میں ایک نئی مضبوطی تھی اور آنکھوں میں ایک نئی چمک۔ فجر کو جیتنے کی جنگ کا اگلا اور شاید سب سے مشکل مرحلہ اب شروع ہونے والا تھا۔ وہ اپنی بڑی شیشم کی میز پر جھکی ہیزل آنکھوں پر اینک ٹکائے پوری توجہ سے اسکیچ بک میں ایک پراسرار لباس کے خاکے میں رنگ بھر رہی تھی۔ لباس کا ڈیزائن ایک پیچیدہ تھا، نازک کام جو اس کی اپنی شخصیت کے تہہ دار تھا۔ کمرے میں ہلکی سی جاز موسیقی گونج رہی تھی اور کھڑکی سے چھن کر آتی دوپہر کی نرم دھوپ اس کے بالوں کو مزید چمکا رہی تھی۔ یکایک میز پر رکھا فون اپنی مخصوص گھنٹی کے ساتھ بج رہا تھا۔ فجر نے جھنجھلا کر برش نیچے رکھا، اس کی یکسوئی میں خلل پڑا تھا۔ اس نے آہستگی سے ریسیور اٹھایا۔ جی؟ اس کی آواز میں پیشہ ورانہ مگر ہلکی سی بیزاری تھی۔ میڈم ریسپشن سے بات کر رہی ہوں۔ ولی آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ریسپشنسٹ کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ستائش کی تھی۔ فجر کی خوبصورت بھویں جو ابھی تک ڈیزائن کی باریکیوں میں الجھی تھی، یہ سن کر بری طرح سکڑ گئی۔ ولی نہیں، ولی سر بولے، اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں تصحیح کی۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اب وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ کیا ٹرمینیشن لیٹر کافی نہیں تھا؟ سوری میڈم، دوسری جانب سے گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ فجر نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اس نے پوچھا، لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک اور برقرار رکھنے کی کوشش۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ یہیں ریسپشن پر بیٹھے رہیں گے چاہے سارا دن لگ جائے۔ فجر کی ناک غصے سے پھولی۔ یہ ڈھٹائی! اس نے ایک اور گہری سانس لی۔ عوامی تماشا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ اس نے ریسیور کسی قدرے سختی سے کریڈل پر رکھا اور پھر خود کو آنے والی طوفان کے لیے تیار کیا۔ اس نے فوراً اپنی اینک اتار کر ڈسک پر رکھی اور بالوں کو ٹھیک کیا۔ وہ کمزور نظر نہیں آنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ آہستگی سے کھلا۔ فجر نے جان بوجھ کر چہرہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اسی طرح اسکیچ بک پر جھکی رہی جیسے دنیا وہ مافیا سے بے خبر ہو، مگر اس کے کان پوری طرح سے مستعد تھے۔ اس نے اس کے قدموں کی مانوس آہٹ سنی۔ قدموں کی آواز قریب آ کر اس کے میز کے سامنے رکی، پھر ایک کاغذ کے سرکنے کی آواز آئی۔ وہ اس نے اپنی میز پر رکھا وہ ٹرمینیشن لیٹر دیکھا جس پر اس کے دستخط تھے۔ آپ مجھے ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی۔ ولی کی آواز پرسکون مگر غیر متزلزل تھی۔ میرا کانٹریکٹ آپ کی کمپنی کے ساتھ پورے 1 سال کا ہے۔ اس نے ایک کرسی کھینچی اور بغیر کسی اجازت کے انتہائی سکون اور اطمینان سے اس کے پاس اس پر بیٹھ گیا تھا اور اپنے ہی گھر کے کسی کمرے میں بیٹھا ہو۔ اس بار فجر نے سر اٹھایا۔ اس کی بھویں غصے سے مزید سکڑ گئی اور ہیزل آنکھوں میں ناگواری کی تیز چمک ابھری۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا مسٹر اورنگزیب۔ وہ اب اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہی حاکمانہ سرد مہری تھی۔ وہ ڈرامہ کرنے اور اس سے بے نقاب کرنے میں جیت تو گئی تھی، مگر ولی وہ چند جملے کسی آسیب کی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ چھوڑتے بھی کیسے؟ وہ ولی کا اصل تھے، اس کی سچائی تھے، اور سچائی اکثر ناقابل فراموش ہوتی ہے۔ ولی نے اس کی بات سنی اور اس کے لبوں پر ایک دھیمی ناقابل فہم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب کیا ایک شوہر کو اپنی بیوی کے آفس میں بیٹھنے کے لیے پرمیشن لینی پڑے گی؟ وہ کس قدر معصومیت اور بھول پن سے بولا۔ ایک لمحے کو فجر کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھری۔ یہ رات والا زخمی گھائل ولی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ اس وقت ایک مضبوط پرعزم انسان لگ رہا تھا جو کوئی فیصلہ کر کے آیا تھا، اسے جیتنے کا فیصلہ، ہر قیمت پر۔ شوہر؟ وہ اس کی آواز طنز میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم ایک بہروپیے، ایک دھوکے باز آدمی ہو اور کچھ نہیں۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ چاہے ڈرامہ اس نے کیا ہو، مگر دھوکہ تو اسے ملا تھا نا۔ اس کی بات سن کر وہ دلکش انداز میں مسکرایا۔ چلیں کچھ دیر کے لیے آپ مجھے بہروپیہ شوہر ہی کہہ لیں، کم از کم شوہر تو تسلیم کیا آپ نے۔ وہ اسی پہلے والی معصومیت اور شرارت کے ملے جلے تاثرات سے بولا تو فجر اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ یہ شخص اسے پاگل کر دے گا، جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے لیے بہت کچھ برا ہو سکتا ہے۔ وہ خود پر بمشکل ضبط کرتے ہوئے تنبیہی لہجے میں بولی۔ اس کی انگلیاں میز کی سطح پر سختی سے جم گئی تھیں۔ میرے ساتھ
पहले ही काफी बुरा हो चुका है। इसने आहिस्तगी से कहा। इसकी मुस्कुराहट अब भी कायम थी, मगर इसमें एक अजीब सी गहराई थी। अब तो कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा होने का वक्त है। वो जिस झिटाई और खुद एतमादी से मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, वो फजर को लम्हा बलम्हा हैरान और बेबस कर रहा था। एक पल को फजर को इसमें अपने पुराने विलियम जोसेफ की झलक दिखाई दी, जिससे वो पहली बार मिली थी। खैर, मैं यहाँ आपको ये बताने आया था कि आप कानूनी तौर पर मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरे 1 साल का है और मैंने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिसकी बिना पर आप मुझे फौरी तौर पर फारिग कर सकें। अगर आपको मुझे निकालना भी है तो कम से कम 1 महीने का तहरीरी नोटिस देना होगा। ये आपके अपने कंपनी के रूल्स कहते हैं। इसने मेज पर पड़ा कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी इसकी तरफ सरकाई। तो अगर आप मुझे निकालना चाहती हैं तो बदकिस्मती से या शायद खुशकिस्मती से आपको मुझे मजीद 1 महीना बर्दाश्त करना होगा। इसने इंतहाई नरम सताइशा मगर अकल लहजे में सारी सूरत हाल इसके सामने रख दी। फजर ने इसकी बात सुनी। इसका चेहरा तासुरात से आरी था, मगर अंदर एक लावा पक रहा था। अगले ही पल वो झटके से उठ खड़ी हुई, दोनों हाथ मेज पर पूरी कुव्वत से टिकाती हुई और इसकी जानिब खतरनाक हद तक झुकी। इसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। देखो, वो कुछ कहना चाहती थी कि वली ने इसकी बात काट दी। जब से आपको देखा है फिर किसी को नहीं देखा। वो इसी के अंदाज में इसी तरह मेज पर दोनों हाथ जमाता हुआ इसकी जानिब झुका। एक लम्हे को दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो एक दूसरे की आंखों में अपना अक्स देख सकते थे। फजर की आंखें हैरत और एक नामालूम एहसास से फैल गईं। ये एक इतना गैर मुतवक्को, इतना जाती जुमला था कि फजर का खूबसूरत चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ गया। वो फौरन पीछे हटी। इसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। जबकि वली इसी खुद एतमादी और एक गहरी नज़र से इसे देखता रहा। इसके लबों पर वही धीमी मुस्कुराहट थी। फजर ने खुद को संभाला। वो आज जॉर्जेट के खूबसूरत सूट में मलबूस थी। बाल एक ढीली सी पोनी टील में बंधे थे और कानों में हीरे के छोटे छोटे टॉप्स इसके चेहरे की हर हरकत पर चमक रहे थे। अब वो सीने पर हाथ बांधे इसे तनकीदी नजरों से देख रही थी। वो इसका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तफसील से पढ़ चुकी थी और जानती थी कि वो कानूनी तौर पर दुरुस्त कह रहा है। इसे बगैर नोटिस के नहीं निकाला जा सकता, यानी कम से कम 1 महीना इसे इस शख्स को बर्दाश्त करना ही था। 1 महीना, ये ख्याल ही इतना अजियतनाक था। तो 1 महीना मैडम फजर। वली ने खामोशी को तोड़ा। इसकी आवाज़ में अब शरारत रक्स कर रही थी। क्या हम 1 महीने को यादगार बना सकते हैं? प्रोफेशनली ऑफ कोर्स। वो आंखों में शरारत लिए बोला। फजर ने घूरा। तुम अपनी हद में रहो। ये मेरा ऑफिस है और मैं तुम्हारी बॉस हूँ। बॉस यानी मेरी नौकरी सलामत है। वो सवालिया नजरों से बोला। फजर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अल्फाज जैसे हलक में अटक गए। इस शख्स का ये रूप इसे अंदर तक झिंझोड़ रहा था। वैसे, वली ने बात जारी रखी। इसकी नजरें फजर के स्केचबुक पर जम गई। ये डिजाइन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह पेचीदा, नाजुक, तहदार और ब्रीथ टेकिंग। किसके लिए है? इसकी नजरें सीधी फजर की आंखों में झांक रही थी। फजर को लगा जैसे इसके गालों पर फिर से लाली फैली हो। तितलियां? नहीं, ये तितलियां नहीं हो सकती। ये महज गुस्सा था। हाँ, शदीद गुस्सा। ये तुम्हारे लिए हरगिज नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। मेरा काम? इसने सोचते हुए सर हिलाया। मेरा काम तो आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होता है, क्योंकि मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। इसने पर्सनल पर जोर दिया था। तुम तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो। फजर की आंखें मजीद फैल गई। इसने मुठियां भींच ली। वो हंस दिया। मेरे डैड भी यही कहते हैं। कंधे उचकाए। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। और आपको मुझे मजीद 30 दिन बर्दाश्त करना है। कौन जाने, शायद इस महीने के आखिर तक आपको मेरी ये नाकाबिले बर्दाश्त खूबी ही पसंद आने लगे। वो पूरे दिल से मुस्कुराया। खैर, मैं बाहर हूँ। जब कोई काम हो तो बता दीजिएगा। वो एक जताती नजर इस पर डालकर पलट गया। दरवाजा खुला और बंद हो गया। फजर इसे देखती रह गई। इसके पास अल्फाज खत्म हो चुके थे। इसका दिमाग सुन हो रहा था। 1 महीना इस बहरूपिये, नाकाबिले बर्दाश्त और अब इंतहाई ढीठ शौहर के साथ। 1 महीना कयामत से कम नहीं होगा। वो प्लान बना सकती थी, ड्रामे कर सकती थी, बदले भी ले सकती थी, मगर ये क्या था? वो यूं आकर इस पर हक कैसे जता सकता था? वो इसकी बॉस थी, लेकिन वो तो शौहर बनकर आ गया था। अब इससे कैसे लड़ा जाए? वो गहरी सांस लेते कुर्सी पर बैठ गई। दिमाग बंद हो चुका था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो मीनार की निचली मंजिल पर वाक़या स्टूडियो में गुज़श्ता रात लगने वाली आग के बाद मुरम्मत का काम तेजी से जारी था। वली आज एक नए रूप में नजर आ रहा था। इसके अंदाज में एक अजीब सी अपनायत और खुद एतमादी थी। जैसे ये जगह, ये कंपनी, ये लोग, इस सब के
اس سب کے اپنے ہو، سب اس کے اپنے ہو، وہ ہر ٹیم ہر گروپ کے پاس جا کر ان کی بات سن رہا تھا، مسائل حل کر رہا تھا اور ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور لہجے میں ایک ایسی اتھارٹی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ واقعی اس جگہ کا حصہ بن چکا تھا۔ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ پہلا نام ولی کا ہی ذہن میں آتا۔ وہ کسی کے لیے سر، کسی کے لیے صاحب، کسی کے لیے محض ولی تو کسی کے لیے بھائی جیسا تھا۔ آج جب اس کی حقیقت فجر پر آشکار ہو چکی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد اپنے گھر لوٹا ہو۔ فجر جو کسی کام سے نیچے آئی تھی، اسٹوڈیو کے دروازے پر کھڑے ولی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ مزدوروں کو ہدایت دے رہا تھا اور اس کا یہ روپ اس ولی سے یکسر مختلف تھا جو صبح اسے زج کر کے گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فجر کو لگا وہ کسی اور کو دیکھ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے ہال میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بظاہر کام کرتے ورکرز پر تھیں، مگر وہ جانچ اسے ہی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ولی کی نظر اس پر پڑی۔ فجر نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ولی کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے فون میں مصروف ہو گئی، مگر اس کا سارا دھیان ولی کی طرف ہی تھا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آہٹ قریب آتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے سنجیدگی غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں وہی شوخی لوٹ آئی تھی۔ وہ فجر کی مناسب فاصلہ رکھ کر صوفے کے کنارے پر ٹک گیا۔ وہاں کام کرنے والے لوگ آ جا رہے تھے، سب جانتے تھے وہ میڈم تھی اور وہ ساتھ بیٹھا شخص اس کا پی اے۔ مجھے مس کر رہی ہیں؟ اس نے ذرا سا فجر کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ فجر نے چونک کر اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے اتنی توجہ سے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا شاید مس کر رہی ہوں۔ وہ معصومیت سے مسکرایا۔ تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے ہو؟ فجر نے بھویں سکیڑی۔ کہتی ہیں تو کسی اور سے فری ہو جاتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کو سوچنے کی اداکاری کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آفس افیئرز کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے آئیبرو اٹھا کر کندھے اچکائے، جیسے جتانا چاہ رہا ہو کہ فری ہونے کے لیے وہ پہلا اور آخری آپشن ہے۔ فجر نے گہری سانس بھری۔ تو تم یہاں افیئرز چلانا چاہتے ہو؟ فجر کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوا۔ خدا کا خوف کرے میں ایک شادی شدہ شریف آدمی ہوں۔ اس کے جواب پر فجر اسے گھور کر رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس بلا کو کیا جواب دے جو الٹا اسی کے گلے پڑ گئی تھی۔ اسٹوڈیو کا اتنا نقصان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ اسٹوڈیو کے تباہ شدہ حصے کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا میں دل جان سے بتا دیتا کہ میں کون ہوں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم کون ہو، فجر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا جیسے اس کے جواب کی توقع نہ ہو۔ تم ایک نمبر کے بہروپیے، ڈھیٹ اور دھوکے باز آدمی ہو، وہ غصے سے جل بھن کر کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ فجر دوبارہ زینوں کی جانب بڑھی اور اٹھ کر پیچھے لپکا۔ سنے تو وہ رک گئی۔ کیا آپ اس دھوکے باز کے ڈھیٹ اور بہروپیے آدمی کے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی؟ تم سچ میں ناقابل برداشت ہو، اس کی آفر پر وہ دیکھتے ہوئے تعصب سے بولی۔ ویسے سنا ہے ناقابل برداشت چیزیں ہی زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جاؤ اپنا کام کرو، فجر نے جھنجھلا کر کہا۔ کام تو آپ ہیں میڈم، لیکن میں شام میں فری ہوں، ایک چائے۔ شٹ اپ، وہ تیزی سے کہتے آگے بڑھ گئی۔ اوکے میڈم، جو آپ کا حکم، وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا۔ رات کی سیاہی شہر کو اپنے آغوش میں لے چکی تھی۔ مینار ہلچل اب سکوت میں بدل چکی تھی۔ فجر تیز قدموں سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ جلد از جلد گھر پہنچنے کا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر پارکنگ ایریا میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے وجود پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ولی اس کا منتظر تھا۔ ایک ناگوار احساس نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس نے ایک گہری ضبط شدہ سانس لی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فجر نے لہجے کو حتی لامکان سپاٹ رکھتے ہوئے پوچھا، مگر اندر کا طوفان الفاظ میں ڈھلنے کو بے چین تھا۔ ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ فجر نے ایک بار پھر اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، آنکھوں میں سرد مہری لانے کی ناکام سہی۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے میڈم، جانا تو آپ کو میرے ساتھ ہی ہوگا، اس نے فجر کے انداز میں مگر زیادہ پختگی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی قطعیت تھی جس سے فرار مشکل تھا۔ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کون تم؟ اس بار فجر کے ضبط کا باندھ ٹوٹ گیا تھا۔ لہجے میں دبا دبا غصہ واضح تھا، چہرے کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ فجر کو اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہوئی۔ اس کا اپنا لہجہ ٹھنڈا برف کی مانند تھا۔ اگر آپ بھول گئی ہیں تو یاد دلا دوں۔
میں وہی ہوں جس کی آپ بیوہ بنی گھومتی ہیں۔ یہ ایک کاری وار تھا، الفاظ نہیں بلکہ تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے فجر کے دل میں پیوست ہوئے۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچ لی، جیسے اس حملے کی اذیت کو اندر ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ آگے بیٹھے، ڈرائیور نہیں ہوں آپ کا۔ ولی کی آواز میں اب تلخی کا عنصر نمایاں تھا۔ فجر نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے گھورا، مگر مزید تماشا کرنے کی بجائے آگے کا دروازہ کھول کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی باتوں سے، اس کی موجودگی سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ چپ چاپ گھر پہنچ جائے۔ وہ دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ فجر نے فوراً اپنا رخ کھڑکی کی جانب پھیر لیا، جیسے باہر بھاگتے ہوئے بے جان نظارے اس کے اندر کے خلفشار سے زیادہ دلچسپ ہوں۔ گاڑی مینار کی حدود سے باہر نکلی اور شہر کی روشن سڑکوں پر رواں دواں ہو گئی۔ اندر ایک گہری بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ فجر باہر دیکھتی رہی، ہر گزرتے منظر کے ساتھ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ولی نے بھی کوئی بات نہ کی۔ پھر اچانک گاڑی ایک مانوس سی کافی شاپ کے سامنے آ کر رکی۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فجر نے بے بسی سے سیٹ سے پشت ٹکا لی۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ چند منٹوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کولڈ کافی کے 2 گلاس تھے۔ اس نے ڈرائیور سائیڈ کا دروازہ قدرے مشکل سے کھولا اور اندر بیٹھتے ہوئے ایک گلاس فجر کی جانب بڑھایا۔ فجر نے اسے نہیں تھاما، بس خالی نظروں سے گلاس کو دیکھتی رہی۔ مجھے لگا منہ سے آگ نکال نکال کر تھک گئی ہوں گی، اب کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے لہجے میں شرارت تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہری پرچھائی بھی۔ کمبخت آنکھ سے کھیل رہا تھا، جانتا نہیں تھا وہ اسے گھورے گی۔ ہیزل آنکھیں اسے جلا کر خاک کرنا چاہتی تھی۔ پکڑ لیں اب، پہلے بھی تو میرے ہاتھ کی کافی پیتی رہی ہیں۔ اس کی آواز میں اب نرمی کا شعبہ تھا۔ اس بار فجر نے گلاس تھام لیا، مگر ہونٹوں سے نہیں لگایا، بس اسے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، جبکہ وہ سکون سے اسٹرا لبوں میں دبائے کافی پینے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد جب فجر کا صبر جواب دینے لگا تو وہ اس کی طرف مڑی۔ کیا ہم اب چل سکتے ہیں؟ اب اس کی آواز میں تھکن اور بیزاری تھی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ کیوں؟ ایکسیڈنٹ کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے آئیبرو چکا کر کہا۔ کافی تو سکون سے پینے دیں۔ فجر ضد کیے بیٹھی رہی۔ چند لمحوں بعد ویٹر بل لے آیا۔ ولی نے بل دیکھا اور پھر فجر کی طرف بڑھا دیا۔ میری سیلری ابھی نہیں آئی، مہینے کا آخر چل رہا ہے تو، اس نے معصومانہ انداز میں فجر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنے بیگ سے کارڈ نکالا اور ویٹر کو تھما دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے ناقابل یقین لہجے میں پوچھا، تمہارے پاس ایک کافی کے پیسے بھی نہیں ہیں؟ ایک کافی آپ کی طرف سے ادھار تھی، بھول گئی؟ اس نے کافی کا آخری سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ فجر کو بے اختیار نکاح کے بعد والی وہ رات یاد آئی، ایک بھولی بسری یاد جسے ولی نے آج پھر تازہ کر دیا تھا۔ میں حساب کتاب بالکل برابر رکھتا ہوں، وہ اب سکون سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ویسے ابھی آپ کی طرف میرا حساب نکلتا ہے، پھر کب چکا رہی ہیں اس فارنر کا ادھار؟ بہت جلد، فجر نے دانت پیستے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا۔ بہت شکریہ میڈم۔ ہاں، گندی نیت والا فارنر۔ اس کا دھیما، تقریباً ناقابل سماعت تبصرہ ولی کے کانوں تک پہنچ گیا تھا۔ وہ ہونٹ بھیج کر مسکرا دیا۔ ویٹر کارڈ واپس لایا۔ ولی نے فجر کو کارڈ تھمایا دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ سب کچھ، یہ نوک جھوک کی اذیت ناک قربت، صرف اس کے ساتھ چند لمحے مزید گزارنے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کے غصے، اس کی نفرت کے پردے میں چھپی کسی انجانی کشش کو محسوس کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں گاڑی آگے بڑھتی رہی اور 2 الجھے ہوئے دل اپنی کشمکش میں مبتلا رہے۔ یہ اگلے دن صبح کا وقت تھا، چھٹی کا دن، اور فجر صبح کی تازہ ہوا میں لانس کے نسبتاً سایہ دار ایریا میں بیٹھی تھی۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی اور وہ فلک کے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جب ملازم نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی، انسپیکٹر سرمد صاحب اور ان کی ٹیم ملنے آئے ہیں۔ فجر نے گہری سانس لی، انہیں اندر لے آؤ۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں کیوں آئے تھے۔ تھوڑی دیر میں انسپیکٹر سرمد جونیئر افسران کے ہمراہ لان میں داخل ہوئے۔ فجر اپنی جگہ سے اٹھی۔ محترمہ فجر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی، انسپیکٹر سرمد نے رسمی لہجے میں کہا۔ جی انسپیکٹر صاحب، تشریف رکھیں۔ فجر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ انسپیکٹر سرمد نے سر ہلایا کہ خلاف خود دفاعی کارروائی کا کیس مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔
فائل کلوزڈ۔ ہم آج یہاں ریاستی سطح پر جاری تفتیش کے سلسلے میں کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ فجر نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ حملہ آور کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ انسپکٹر سرمد نے ایک فائل کھولی، کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، انگلیوں کے نشانات کسی سے میچ نہیں ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سسٹم میں موجود ہی نہیں تھا، یا پھر وہ کوئی ایسا شخص تھا جسے خاص اس کام کے لیے باہر سے لایا گیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس حادثے کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی، مگر جیسا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ہماری تفتیش اب اسی زاویے پر مرکوز ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ آپ کی کمپنی، آپ کے کاروباری معاملات، کوئی پرانی دشمنی؟ ہم ہر پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک جونیئر افسر نے لقمہ دیا۔ فجر نے تلخی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ دشمنیاں تو کاروبار کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہم سمجھتے ہیں۔ انسپکٹر سرمد نے سر ہلایا۔ سے سینکڑوں کیا روزانہ اس کے پاس آتے تھے۔ کیا آپ نے میری کمپنی کی سیکیورٹی کا آڈٹ کیا؟ جس کمپنی کو ہم نے سیکیورٹی کا ٹھیکہ دیا تھا، کیا ان کے اہلکاروں کی مکمل چھان بین ہوئی ہے؟ سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ اسلم مرحوم گارڈ ایک بہادر آدمی تھا، اس کے بارے میں کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی۔ رحیم بخش مرحوم کیئر ٹیکر تو بس غلط وقت پر غلط جگہ پر موجود تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ حملہ آور کو اتنی اندرونی معلومات کیسے ملی؟ یہ سب میں نہیں جانتی، یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے۔ ہماری ٹیم دن رات اسی پر کام کر رہی ہے۔ حملہ آور کا چہرہ سی سی ٹی وی میں واضح نہیں تھا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کے قد کاٹ اور انداز سے کچھ اندازے لگائے گئے ہیں۔ ہم شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی فوٹیج بھی چیک کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی ایسی بات یاد ہے جو اس وقت غیر معمولی لگی ہو؟ کوئی ایسی چیز جو آپ نے پہلے نظر اندازی کر دی ہو؟ دوسرے جونیئر آفیسر نے پوچھا۔ فجر کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں کئی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ اس سوال اس سے پہلے بھی پوچھے گئے تھے، مگر اس وقت وہ ذہن پر زیادہ زور ڈال رہی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اس وقت تو سب کچھ بہت افراتفری میں ہوا، مگر ایک مخصوص بو، پرفیوم نہیں، کسی کیمیکل جیسی، شاید کوئی صنعتی کلینز یا دھات کی مخصوص مہک، صنعتی کلینز یا دھات کی مخصوص مہک، یہ بہت مدھم سی ہے۔ شاید میرا وہم ہو۔ انسپکٹر سرمد اور اس کی ٹیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل اہم ہو سکتی ہے محترمہ فجر۔ انسپکٹر نے اپنے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھا۔ ہم اس پر مزید غور کریں گے۔ اور اسلم اور رحیم بخش، اس کے لیے انصاف کا کیا مطلب ہے؟ صرف قاتل کا پکڑا جانا جو ابھی زندہ نہیں ہے، یا اس پورے نیٹ ورک کا خاتمہ جیسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے؟ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، انسپکٹر سرمد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ریاست ان بے گناہوں کی موت کو فراموش نہیں کرے گی۔ ہماری تفتیش کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے۔ ہم بین الاقوامی ایجنسیوں سے بھی رابطے میں ہیں، تاکہ اگر حملہ آور غیر ملکی تھا تو اس کی شناخت میں مدد مل سکے۔ سب انسپکٹر علی نے مزید کہا۔ ہم آپ کی ان تمام ملازمین سے بھی دوبارہ بات کریں گے جو اس دن دفتر میں موجود تھے، یا جن کی رسائی حساس معلومات تک ہے۔ ہمیں کسی اندرونی مخبری کا بھی شدید شبہ ہے۔ فجر نے گہری سانس لی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیں خطرہ کبھی بھی بڑھ سکتا ہے۔ وہ انہیں آگاہ کر رہی تھی کہ مزید کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہم نے آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کے گھر اور دفتر کے اطراف میں خفیہ نگرانی بڑھا دی ہے، لیکن آپ بھی محتاط رہیں۔ پولیس ٹیم مزید کچھ سوالات پوچھنے اور تفصیلات نوٹ کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ فجر دوبارہ تنہا رہ گئی۔ لان کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ لڑائی صرف پولیس کی نہیں بلکہ اس کی اپنی بھی تھی۔ اسلم اور رحیم بخش کی قربانی اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے خود بھی ان سوالات کے جواب کی تلاش کرنے تھے جن کا تعلق براہ راست اس کی زندگی اور اس کی کمپنی کے مستقبل سے تھا۔ وہ صرف انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے خود بھی کچھ کرنا تھا۔ ایک بڑی شیشے کی کھڑکی سے باہر شہر کا دھندلایا ہوا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فلک میز پر پھیلے کاسٹیومز کے خاکوں پر جھکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حد تک حیرت اور خوشی کی چمک تھی۔ فجر یہ تو ناقابل یقین ہے، فلک نے ایک خاکہ اٹھاتے ہوئے کہا، جس میں ایک نوجوان لڑکی کو ستاروں سے مزین بہکے ہوئے کپڑے کا لباس پہنے دکھایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر عزم اور آنکھوں میں خواب تیر رہے تھے۔ تم نے تو جادو کر دیا۔ یہ خاکے نہیں، خواب ہیں جو تم نے کاغذ پر اتار دیے ہیں۔
ہر لباس ایک کہانی سنا رہا ہے، لڑکیوں کی کہانی جنہیں ہم آواز دینا چاہتے ہیں۔ فجر اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فلک اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی فراک میں ملبوس تھی، جس پر تیز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے، اور چوڑا دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے سیٹ تھا، جبکہ فجر نے ہلکے بھورے رنگ کی سلیو لیس ماڈرن فراک پر ایک خوبصورت پستہ رنگ کی کاٹن کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیکٹ پر نہایت نفیس کڑھائی اور بڑے بڑے بھورے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس کے بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے، اور بھورے رنگ کا ہیئر بینڈ ماتھے کے قریب بالوں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ جادو نہیں، بس کوشش ہے۔ فجر نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں تفکر کی گہرائی تھی۔ کردار اور کاسٹیومز تخلیق کرنا بڑی بات نہیں ہے، انہیں دنیا کے سامنے لانا، انہیں وہ پلیٹ فارم دینا جہاں سے ان کی آواز ان مجبور لڑکیوں تک پہنچ سکے، وہ اصل چیلنج ہے۔ فلک نے خاکے میز پر واپس رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم کتنی ہی اچھی کہانیاں لکھ لیں، کتنے ہی بامعنی لباس ڈیزائن کر لیں، لیکن جب تک کوئی انہیں دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں، ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس کے گھنگریالے بال جوڑے میں قید تھے، مگر چند شرارتی لٹیں نکل کر بار بار اس کی بڑی بڑی ذہین آنکھوں کو چھو رہی تھی۔ ہمیں ایسا فیشن شو کرنا ہوگا جو دھوم دھام سے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بڑے نام کی ضرورت ہے، کوئی ایسا جن کا نام ہی کافی ہو۔ رئیس اورنگزیب، فلک نے تقریباً سرگوشی میں کہا، جیسے کسی ممنوعہ طاقت کا نام لے رہی ہو۔ یہ سنتے ہی فجر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ ہاں، رئیس اورنگزیب، انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ، تقریر جس کے ماتحت ہے، زر جس کا غلام ہے، ڈر جس کا غلام ہے، اور تاج جس کی پہچان ہے۔ اگر وہ ہمارے پروجیکٹ سے جڑ جائے تو سمجھو یہ آسمان چھو لے گا۔ اس نے رئیس کی اصل شخصیت بتائی تھی۔ فلک نے تشویش سے اسے دیکھا۔ سنا ہے وہ ایک تو بہت ہی ضدی اور مشکل آدمی ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم اس کی فکر مت کرو، وہ میں دیکھ لوں گی۔ اب وقت آ گیا ہے اس ڈارک لارڈ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر بلند آواز میں بولی، تم بس کرداروں کو مزید جان بخشو، میں اسپانسرشپ کا انتظار کرتی ہوں۔ مینار کا ایک نام تھا، مگر جو نام رئیس گروپ کا تھا وہ مینار کو شاید اگلے کئی دہائیوں میں بھی نہیں ملتا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، فلک مسکرائی۔ میں ذرا باہر تک ہو کر آتی ہوں۔ فلک اپنی فائل اٹھاتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ فجر دوبارہ خاکوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، آفس کے دروازے کی طرف بڑھی، اسے کھولا اور باہر قدم رکھتے ہی اس کے کسی وجود سے ٹکراتے بچی۔ سامنے ولی کھڑا تھا، بھوری پینٹ پر خاکستری ڈریس شرٹ پہنے وہ آج ہمیشہ سے زیادہ وجی اور پر اعتماد لگ رہا تھا۔ کتھئی آنکھوں میں مخصوص شرارت چمک رہی تھی۔ سوری، ولی نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ دبی دبی ہنسی بھی تھی۔ فجر نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ دھیان سے چلا کرو، یہ نہ ہو کسی پتھر سے ٹکرا کر سر پھوڑ لو، اس نے چلتے ہوئے طنز کیا۔ جی میڈم، ضرور، وہ فرما برداری سے بولا۔ پھر جیسے ہی کچھ یاد آیا ہو، وہ میں پوچھنے آیا تھا، میری سیلری کیوں نہیں آئی؟ وہ آنکھوں میں ناچتی شرارت دبائے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ فجر نے اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری۔ HR ڈپارٹمنٹ سے پتہ کرو، وہ آگے بڑھی۔ ولی فوراً اس کے ساتھ ہو لیا، قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ ان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ فائنانس والے فرما رہے ہیں کہ میڈم نے آپ کی سیلری ہولڈ کروائی ہے، اس نے تفصیل بتائی۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی مصنوعی عاجزی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس غریب، شریف اور محنتی آدمی کی تنخواہ کس خوشی میں روکی گئی ہے؟ فجر اس کے طوطے کی طرح چلتی زبان پر اچانک رک گئی، پلٹ کر اسے گھورا۔ محنتی تک تو ٹھیک تھا، مگر یہ غریب اور شریف؟ اس کے یوں اچانک پلٹنے اور گھورنے پر ولی کا دل سینے میں اتھل پتھل ہو گیا، مگر اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی۔ فجر کی ہیزل آنکھیں ولی کی گہری کتھئی آنکھوں میں جیسے گڑھ گئی۔ تمہاری غیر پیشہ ورانہ حرکتوں کی وجہ سے کٹی ہے، اور اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس کی آواز میں غصہ صاف صاف ظاہر تھا۔ پھر وہ دوبارہ مڑی اور تیز قدموں سے راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ ولی چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ لیکن میڈم، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ تو جانتی ہیں میں شادی شدہ ہوں، گھر بار والا آدمی ہوں، ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ اس کی آواز میں ایسی بے چارگی تھی کہ سننے والا موم ہو جائے، مگر فجر کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے پھر رکی۔ اس بار اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ کچھ اور تاثرات بھی تھے۔ کیوں؟
तुम्हारा मेरा कबीर मामू तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देता? इसके तंजिया सवाल पर वली ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की। अब मैं इतना लंबा चौड़ा आदमी इनसे पॉकेट मनी लेता अच्छा तो नहीं लगने लगूंगा। लोग क्या कहेंगे, मेरी बीवी क्या सोचेगी? उफ, कोई उसके मुंह पर टेप क्यों नहीं लगा देता? फजर माथा पीट कर रह गई। पहले अपनी हरकतें ठीक करो, प्रोफेशनल बनो, फिर सैलरी भी वक्त पर मिल जाएगी। वो ये कहकर तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई। इसने जितना दूर रहा जाता था इतना ही अच्छा था। मैडम, सैलरी मिल जाएगी तो हरकतें भी ठीक हो जाएंगी और बीवी के ताल्लुकात भी मजीद खुशगवार हो जाएंगे। वो कदरे धीमे लहजे में बोला था, मगर फजर तक आवाज पहुंच गई थी। इसने चलते चलते तासुब से गर्दन हिलाई, इसके गाल फिर से लाल हो गए थे। आज वो इस भूरी पैंट और खाकस्तरी शर्ट में अपने घने कत्थई बालों और चमकदार कत्थई आंखों के साथ पूरा शकाटिश लग रहा था स्कॉटिश लग रहा था। वो बेशरम आधा अंग्रेज। वो जेरे लब बड़बड़ाती हुई तेजी से आगे बढ़ गई, जब तो वो पीछे शरारती नजरों से इसे जाते हुए देखता रहा, जबकि फजर अब तेज तेज कदमों से जीने उतर रही थी। इसे डिजाइनर टीम से कुछ बात करनी थी। वो ऑफिस के दरवाजे के से जरा पहले रुकी थी। अंदर से दबी दबी हंसी और सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। वो पहचान गई ये इसके डिजाइनिंग टीम की लड़कियां थी। अमूमन वो अपने काम में मगन रहती थी। आज क्या बात थी? शायद नए डिजाइनर्स पर बात हो रही होगी। लेकिन अगले ही पल जो अल्फाज इसके कानों में पड़े, इसने इसे साकत कर दिया। मैडम का पीए कितना हैंडसम है ना? एक लड़की की सरगोशी सुनाई थी। मत पूछो, ऐसा लगता है किसी एक्शन फिल्म से निकला हो। हैंडसम एंड वाइल्ड, दूसरी दूसरी की आवाज सुनाई थी। फजर के माथे पर हल्का सा बल आया। ये लड़कियां इसके बारे में क्यों बात कर रही थी? लेकिन यार, फजर मैडम इसे बिल्कुल घास नहीं डालती। तीसरी बोली, मैं तो हैरान हूँ कि इतना खूबसूरत पीए और मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे छोड़ो, मैडम तो है ही ऐसी सड़ियल, और हर वक्त काम काम और बस काम। मैडम मसला नहीं है, मसला वो पीए है जो किसी को देखता ही नहीं है। फजर मैडम का पीए होते हुए वो किसी को क्यों देखेगा? लहजे में इस्तजा था। फजर तो साकत रह गई। नहीं जानती थी इसे और वली को यूं डिस्कस किया जाता था। ऐसा शख्स मैंने पूरे मीनार में नहीं देखा। हैंडसम तो है ही, लेकिन इसकी आंखों में एक जहानत है जो बस खींचती है। और वो कितना सताइशा है, शताइस्ता है, सॉरी, और वो कितना शाइस्ता है। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। सुना, हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता है। कैसी किस्मत पाई है फजर मैडम ने, ऐसा बंदा इनका पीए है। इसे तो शौहर होना चाहिए। मैं मैडम की जगह होती तो इसे पीए बनाने का गुनाह कभी ना करती। इस बार इनका दबा दबा कहका गूंजा। वो झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और इसे देखकर ग्रुप बनाकर बैठी हुई लड़कियां जैसे जम सी गईं। इनके चेहरे सफेद पड़ गए। हेलो टीम, क्या हो रहा है? इसने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर पूछा। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, फिर सहम कर बोली, कुछ नहीं मैडम, बस जरा काम की बात हो रही थी। फजर ने नजरें इन पर जमाई। अच्छा, मुझे लगा किसी बहुत अहम मौजू पर बात हो रही है। इसने नजरें घुमाते हुए स्क्रीन पर नजर डाली, जहां डिजाइन्स खुले हुए थे। बेहतर होगा कि आप लोग अपने काम पर तवज्जो दें, लेकिन इससे पहले मेरी बात सुने। वो कुछ देर वहां मौजूद रही, नई कलेक्शन को थोड़ा डिस्कस किया और फिर कमरे से बाहर निकल आई। इसका खदशा ठीक था। वली ना सही, मगर लड़कियों के पास भी तो दिल था ना। जज्बात तो सबके पास ही होते हैं और ऐसी बातें हर जगह ही होती हैं। ये वली औरंगजेब इसके ऑफिस का माहौल खराब कर रहा था। इसका तो कुछ करना जरूरी हो गया था। सारा दिन काम करने और पीए नामी बला से सर खपाने के बाद वो इस वक्त स्टूडियो में थी, जहां इसका शेडो क्वीन एक जानिब लटक रहा था और मकड़ी जैसी वो कैप एक जानिब रखी थी। कुछ देर पहले वो मॉडल से सर खपाकर आई थी और इस वक्त इसे अपने स्केचेस सिग्नेचर डिजाइन पर थोड़ा सा काम करना था। इसने खंकियों से वली को देखा, जो नोट पैड हाथ में लिए कुछ नोट कर रहा था, बल्कि नोट किए पॉइंट्स को फाइनल कर रहा था। फजर के खुराफाती जहन में अचानक से ख्याल उभरा। जितना एजन आज इसे जिज किया था, अब फजर का दिल कर रहा था इसे तकलीफ पहुंचाने का। इसने एक नजर वली को देखा और फिर दूसरी नजर ऊपर शेल्फ में रखे इस भारी कॉस्ट्यूम पर पड़ी, जिसमें भारी पत्थर धात और तेज शीशों का इस्तेमाल हुआ था। डाइन की चमक उठी। क्या तुम मुझे वो कॉस्ट्यूम उतार कर दे सकते हो? इसने वली से कहा, जिसने नोटपैड से सर उठाकर फजर को देखा और फिर शेल्फ जो कदरे ऊंची थी वो इस वक्त संजीदा नजर आ रहा था। और फिर इसने नोटपैड की एक जानिब रखी और छोटा सा स्टूल उठाकर शेल्फ के नीचे रखा, जिस पर ऊपरी खाने में वो कॉस्ट्यूम था, जो तकरीबन 40 किलो वजनी था।
لیکن ولی نہیں جانتا تھا کہ اس میں تیز چبھنے والا کانچ لگا ہوا تھا، اس لیے اسے وہاں اوپر حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ اسٹول پر چڑھ کر اس نے شیلف کے خاکے کا دروازہ سرکایا۔ جیسے ہی اس نے وہ کاسٹیوم کا کونا ہاتھ میں آنے سے پر اسے کھینچا، اگلے ہی پل کاسٹیوم کسی ہتھیار کی طرح اس کے اوپر گرا، مگر اس سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بھاری بھرکم جوڑا اپنی تمام تر زیبائش اور وزن کے ساتھ سیدھا ولی کے ہاتھوں پر گرا۔ قیمتی پتھر اور دھات اور کانچ اس کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں چپھ گئے۔ اس نے کاسٹیوم نہیں چھوڑا، مگر اس کی آنکھیں تکلیف سے سکڑ گئی۔ اس کی ہتھیلیوں پر سرخ نشان ابھر آئے اور کچھ جگہوں سے خون کی لکیریں بھی پھوٹ پڑیں۔ گلاس وال سے داخل ہوتی شام کی سنہری روشنی میں وہ کاسٹیوم فجر کے سامنے میز پر رکھ رہا تھا۔ سنہری روشنی میں اس کے بال اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی تکلیف کے آثار تھے، مگر ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ فجر جیسے پورے وجود میں سکون پھیل گیا۔ اس نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے، میں بتانا بھول گئی کہ اس میں کانچ لگا ہوا ہے۔ تمہیں دھیان سے پکڑنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد فاتحانہ چمک تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تقریباً ناقابل دید طنزیہ مسکراہٹ۔ ولی نے اپنے زخمی خون رشتے ہاتھوں سے پیچھے چھپا لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میڈم، اور یوں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، حالانکہ خون کے قطرے اس کے دونوں ہاتھوں سے ٹپک کر اسٹوڈیو کے سفید چمچماتے فرش کو رنگا رنگ کر رہے تھے۔ اور کچھ جس سپاٹ چہرے سے پوچھ رہا تھا، فجر پہلے خون کے قطروں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو۔ اس نے جھرجھری سی دی اور وہ اسے جسمانی درد دینے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے درد کے آخری انتہاؤں کو برداشت کیا تھا، مگر اس وقت درد جسمانی نہیں تھا، درد کہیں اور ہوا تھا۔ اس کے دل میں شاید کسک اٹھی تھی۔ وہ اسے تکلیف دے کر خوش تھی، جسے وہ ہر تکلیف سے بچاتا تھا۔ جاؤ، ان کی مرہم پٹی کرو، فجر نے کوف سے کہا۔ اس کے پیچھے بندے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں، جاؤ پلیز۔ اس کی آواز قدرے تیز تھی۔ ولی نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کے پاس نظریں دوڑائی۔ وہ سادہ کپڑا ڈھونڈ رہا تھا اور پھر اسے مل گیا۔ گہرے رنگ کا یہ سادہ کپڑا۔ اس نے اسے پھاڑ کر پہلے ایک ہاتھ پر باندھا اور پھر دوسرے پر۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر وہ نوٹ پیڈ اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ فجر کی نگاہیں ابھی تک اس خون پر جمی تھی جو چمچماتے فرش پر پڑا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سبھی ملازم اپنے گھروں کو نکل گئے تھے۔ پروڈکشن ہاؤس میں مشینوں کی گونج اور کپڑوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ فجر ایک نئے ڈیزائن کے کپڑے کی کٹنگ دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں تیز کینچی تھی۔ اس کا دھیان پوری طرح ڈیزائن پر مرکوز تھا اور وہ تفصیلات میں گم تھی۔ وہ اسی وقت ہال کا دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ تب سے اب نظر آیا تھا، ہاتھوں پر اب تک کپڑا بندھا تھا۔ فجر نے کٹنگ کرتے ہوئے اچانک ایک قدم پیچھے لیا اور وہ وہیں پر پڑی ایک کپڑے کی رول پر اس کا پاؤں پڑا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ کینچی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کی انگلیوں کے پاس سے گزرتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی ایک انگلی پر چھوٹا سا کٹ لگا اور خون رسنے لگا۔ ولی جو اسی کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں لمحے بھر میں پریشانی اور خوف تر آیا۔ وہ بغیر کسی توقف کے بجلی کسی تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ فجر، اس کی آواز میں تڑپ تھی، جیسے اس کے اپنے وجود پر چوٹ لگی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور فجر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تشویش تھی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی آفت آ گئی ہو۔ کیا ہوا؟ دکھائیں مجھے۔ اس نے نرمی سے اس کی انگلی کو دیکھا، جہاں سے خون کی باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ دھیان سے کام کیا کریں۔ اس کی آواز میں ڈانٹ نہیں تھی، بلکہ حد درجہ فکر مندی تھی۔ اس نے فوراً میز پر پڑا کپڑا اٹھا کر انگلی پر لپیٹ کر خون روکنے کی کوشش کی، جبکہ فجر اسے یوں فکر مند دیکھ کر خود حیران رہ گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص جسے وہ اتنی تکلیف پہنچا کر خوش تھی؟ اسے ذرا سے تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ ولی کے ہاتھوں سے کھینچ لیے۔ چہرے پر جہاں ایک پل پہلے حیرانی تھی، اب وہاں سرد مہری لوٹ آئی تھی۔ یقیناً وہ اب بھی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ بھی اٹھا۔ نظریں اس کے چہرے پر تھیں جو اس سے اعتراض برت رہی تھی۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگا۔ یقیناً پروڈکشن ہال میں کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگا۔ میں نے کہا نا، کچھ بھی نہیں ہوا، ذرا سا کٹ ہے۔ جانے کیوں اسے ولی کے وجود سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ شخص اس سے بھی بڑا اداکار تھا۔ وہ شخص کی سخت آواز پر رک چکا تھا۔
پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 9 بجنے والے ہیں، میرے خیال سے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا تو فجر بنا کچھ کہے تیز تیز قدم اٹھاتی ہال سے باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا، وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ تم مجھ پر یقین کیسے کرو گی؟ بند دروازے کی جانب دیکھتے اس نے افسردہ سانس خارج کی اور پھر خود بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے پروڈکشن ہال ان کے جانے سے خالی کر رہ گیا۔ وہ ساری توانائی اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھی اور رات اپنی سیاہ چادر ہر سو پھیلا چکی تھی۔ ولی نے جب فجر کو آفس سے گھر چھوڑا تو گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ یہ خاموشی غیر معمولی تھی کیونکہ عام طور پر وہ اپنی باتوں سے فجر کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ فجر نے بھی اس خاموشی کو غنیمت جانا اور دن بھر کی تھکاوٹ سے چور آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر فریش ہونے کے بعد اس نے کھانا کھایا، چائے پی اور کچھ دیر اماں اور بانوں کے پاس بیٹھنے کے بعد سیدھا اپنے نرم و گداز بستر کی آغوش میں چلی گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی اور مکمل سکوت تھا۔ آج وہ واقعی بہت تھکی ہوئی تھی۔ پروجیکٹ کی تفصیلات، فلک کے ساتھ ڈسکشن اور پھر ولی کی دن والی چھیڑ چھاڑ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ ابھی 11 بجے کا وقت ہوگا جب اس نے فون پر میسیجز کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ میڈم، کل کے لیے جو پریزنٹیشن تیار کی تھی اس میں مین پوائنٹس فائنل کر دیں۔ پھر کچھ دیر بعد، میڈم، وہ نئے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم کیا رکھنا ہے؟ صبح یا دوپہر؟ اور پھر میڈم، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کچھ رپورٹس چاہیے۔ آپ کی اپروول کے بعد بھی بھیج سکتا ہوں۔ فجر نے کسمسا کر فون سائلنٹ پر لگایا، مگر وائبریشن پر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ عام طور پر وہ خود رات گئے تک کام کرتی رہتی تھی، مگر آج وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ اس شخص کو چین نہیں ہے۔ اس نے میسیجز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور کروٹ بدل لی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے جب نیند اپنے شباب پر تھی اور خواب پلکوں پر دستک دے رہے تھے، فجر کے فون کی مسلسل وائبریشن نے اس کے بیڈ سائڈ پر رکھے لیمپ کو ابھی ہلکا سا مرتعش کر دیا تھا۔ فجر کے فون سے مسلسل وائبریشن اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو بھی ہلکا سا مرتعش کر دیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ کچی نیند میں تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ اکثر اسے رات گئے کام کے سلسلے میں یا کسی ایمرجنسی میں فون آ جاتے تھے، اس لیے اسے نیم کنودگی میں بھی فون اٹھایا۔ اسکرین پر جلی حروف میں بہروپیہ آدمی لکھا چمک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر ضبط کر گئی۔ کیا کروں اس آدمی کا؟ اس نے بے بسی سے سوچتے ہوئے سر واپس مخملی تکیے پر گرا دیا، مگر فون بجتا رہا۔ آنکھیں پوری طرح کھل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ادکھلی سرخ ہوتی آنکھوں سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو؟ نیند میں ڈوبی گھٹی گھٹی بمشکل سنائی دینے والی آواز اس کے لبوں سے نکلی۔ ہیلو میڈم۔ دوسری طرف سے ولی کی پوری طرح جاگی ہوئی تازہ دم آواز ابھری، جس میں شراکت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ میری سیلری کب تک ریلیز ہو جائے گی؟ یہ سنتے ہی فجر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ رات کے 2 بجے اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا؟ کاش وہ اس وقت سامنے ہوتا تو وہ یہ فون اس کے سر پر دے مار کر اس کا سر پھاڑ دیتی، تو اس کا نام فجر معراج نہ ہوتا۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ اٹھے، مگر اس نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ دبے دبے مشکل ضبط سے شدہ غصے سے بولی تھی۔ جی میڈم، دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، بس جیب تھوڑی خراب ہے۔ آپ کو دن میں بھی بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ بیوی آج کل کچھ ناراض ہے، سوچ رہا تھا سیلری مل جاتی تو اسے کینڈل لائٹ ڈنر پر لے جاتا۔ فجر نے آنکھیں میچ لی۔ کوئی سے نیند کی گولیاں کھلا کر کیوں نہیں سلا دیتا؟ کم از کم دوسروں کی نیند تو برباد نہ ہوتی۔ ولی غصے کو کسی طرح پیٹ میں اتارتے ہوئے اس نے اس کا نام دانتوں تلے دبا کر لمبا کھینچا۔ دوسری جانب کتھئی آنکھوں والے شخص کا دل ایک لمحے کو اس کی آواز کی کھنک پر سماعت بن کر دھڑکنے لگا۔ حکم میڈم، وہ پورے جذب اور ڈرامائی انداز سے بولا۔ صبح تمہاری سیلری ریلیز ہو جائے گی۔ فجر نے لفظ چبا چبا کر کہے، اب خدا کا واسطہ ہے مجھے سونے دو اور خود بھی سو جاؤ۔ اس نے ولی کی طرف سے کسی بھی مزید جواب کا انتظار کیے بغیر فون کاٹ دیا۔ فون سائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ منحوس فون ایک بار پھر وائبریٹ کرنے لگا۔ بیل تو بند تھی، مگر وائبریشن کا شور خاموشی میں گونج رہا تھا۔ وہ تب تک وائبریٹ کرتا رہا جب تک فجر نے جھنجھلا کر دوبارہ فون نہیں اٹھایا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ جیسے اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے ایک بھاری گمبھیر اور بدلی سی آواز پہنچی، جس میں پہلے والی شرارت کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اپنائیت تھی۔ ہیلو بیگم، کیا آپ کل میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہیں گی؟
فجر کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. وہ سیدھا میڈم سے بیگم پر آیا تھا. یہ انداز اس نے سختی سے تھوک نکلا. آنکھیں زور سے میچ کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی. وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی. نیند میں ڈوبا بالوں میں الجھا اس کا سراپا اس وقت واقعی قابل رحم تھا. تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی رات کے 2 بجے ایک عورت کو فون کر کے اس طرح تنگ کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی. ضرور آتی اگر میں نے اس معزز عورت کو 6 بار قبول نہ کیا ہوتا. 3 بار مسجد میں اور 3 بار کورٹ میں. اب بتائیں کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گی؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ بالکل ہوش میں ہوں. ایک عدد جائز بیوی کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں. اگر یہ کوئی گناہ ہے یا آئین نے پاکستان کے خلاف ہے تو میری رہنمائی فرمائے. وہ جس قدر معصومیت سے یہ کہہ رہا تھا فجر اس کی چمکتی ہوئی شرارتی کتھئی آنکھیں اپنے تصور میں صاف دیکھ سکتی تھی. آخر تمہیں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ وہ بے اختیار تب کر بولی. آواز بلند ہو گئی. تمہارا شوہر ہونے کا. جس برجستگی سے اور سادگی سے یہ جواب آیا تھا اسی تیزی سے فجر کا چہرہ پہلے سفید اور پھر سرخ پڑ گیا تھا. منہ بند رکھو. وہ بمشکل چیخ سکی. گڈ نائٹ یو ٹو بیگم. ولی کی آواز میں مسکراہٹ واضح تھی. اور پھر ٹوں 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 فون بند ہو گیا. فجر نے فون پوری قوت سے بستر پر پھینکا. وہ جھکتے ہوئے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی. ایک ناقابل یقین غصے، بے بسی اور عجیب سی شکست خوردگی سے کے ملے جلے جذبات اس پر حاوی تھے. اس کے حلق سے ایک دبی دبی غصے بھری چیخ نکلی اور پھر وہ وہیں بستر پر ڈھیر ہو گئی. آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی. تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں. وہ بڑبڑائی. کمبخت بھانجا ماموں سے 4 ہاتھ آگے نکلا تھا. اس کی تو نیند کوسوں دور جا چکی تھی اور وہ بدبخت وہ بہروپیہ آدمی اب وہ یقیناً سکون سے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سو رہا ہوگا. رات بھر کی بے سکونی اور ولی کی طرف سے ملنے والی اذیت ناک چھیڑ چھاڑ نے فجر کے مزاج کو انگاروں پر رکھ دیا تھا. اس کی ہیزل آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھیں اور ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے. گاڑی جب آفس کی وسیع و عریض پارکنگ میں داخل ہوئی تو اس نے دانت بھینچ کر رکھے تھے. ولی حسب معمول خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا مگر اس کی خاموشی میں بھی فجر کو ایک طوفان سے پہلے کا سکوت محسوس ہو رہا تھا. یہ شاید اس کے اپنے اندر کا خلفشار تھا جو باہر کے ہر منظر کو پراسرار بنا رہا تھا. اس نے گاڑی ایک مخصوص جگہ پر پارک کی. جیسے ہی اس نے اپنا سیٹ بیلٹ کھولا اور وہ دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا فجر کی ضبط شدہ آواز گاڑی کی فضا میں پھٹی. 1 منٹ. ولی کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی رک گیا. اس نے آہستگی سے گردن موڑ کر فجر کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر صبح کی تازگی تھی. آنکھوں میں وہی مخصوص شرارتی چمک جسے دیکھ کر فجر کا خون کھولنے لگتا تھا. جی میڈم. اس نے انتہائی معصومیت اور فرما برداری سے پوچھا جیسے رات 2 بجے فون کر کے اس کی نیند حرام کرنے والا کوئی اور ہی تھا. یہ ڈرامہ بند کرو. صاف صاف بتاؤ اگر تم چاہتے کیا ہو. یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ رات کے 2 بجے فون کالز، یہ صبح سویرے کی معصومانہ شکلیں. تمہارا مقصد کیا ہے؟ کس کے کہنے پر یہ کھیل کھیل رہے ہو؟ وہ پھکار رہی تھی. ولی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا. پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری. وہ آرام سے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. مقصد؟ اس نے آہستگی سے دہرایا جیسے اس کے لفظ اس کے معنی پر غور کر رہا ہو. مقصد تو بہت سیدھا سادہ ہے. میں آپ کے ساتھ ایک ڈنر کرنا چاہتا ہوں. اس نے سکون سے کہتے ہوئے فجر کو مزید آگ لگائی. کیوں کروں میں تمہارے ساتھ ڈنر؟ تم ہوتے کون ہو؟ وہ پوری اس کی جانب گھوم گئی تھی. دل کر رہا تھا یہیں اس کا گلا گھونٹ کر مار دے. ولی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تپانے والی مسکراہٹ لیے مخاطب کیا. وہی جس کی آپ بیوہ بنی گھومتی ہیں؟ یقیناً نہیں. لازمت اس نے خود پر ہر بار لعنت بھیجی ہوگی. آخر اس نے بیوہ کا لفظ استعمال ہی کیوں کیا؟ وہ کئی لمحے آنکھیں لیے گھورتی رہی. آنکھوں میں اتنی جلن تھی کہ بس دنیا جل کر راکھ ہو جاتی. ہونٹ ضبط سے بھینچے ہوتے وہ جواب ہی ایسا دیتا تھا کہ اگلے سوال ختم ہو جاتے تھے. اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوا. ایک شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کا خیال رکھنا، آپ کی فکر کرنا، آپ محفوظ ہیں یہ یقینی بنانا. اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولا. فجر کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا تھا. مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے ان نام نہاد فرائض کی. میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں. میں جیسی ہوں بالکل ٹھیک ہوں. تو میری زندگی میں میرے راستے سے دور کیوں نہیں ہو جاتے؟ جاؤ یہاں سے. مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی. اس کی آواز بلند ہو گئی. اب ہانپ رہی تھی. ولی نے ایک گہری سانس لی جیسے فجر کے غصے کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو. اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی. ابھی تو 1 مہینہ پورا ہونے میں وقت ہے بیگم. اس نے بیگم کا لفظ خاص انداز میں ادا کیا.
جس سے فجر کے تن بدن میں مزید آگ لگی۔ مہینے کے آخر میں سوچیں گے اس بارے میں، تب تک تو یہ ڈرامہ تو یہ ذمہ داری نبھانی ہی پڑے گی، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ فجر نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیسے ذمہ داری ہے؟ یہ کون سا معاہدہ ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ آخر تم اورنگزیب مل کر میرے خلاف کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ اسی نے بھیجا ہے تمہیں میری زندگی عذاب کرنے، مجھے پریشان کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنا کام ٹھیک سے نہ کر سکوں۔ اس کے ذہن میں رئیس کا چہرہ گھوما۔ ولی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ناقابل فہم تاثر ابھرا اور فوراً ہی غائب ہو گیا۔ میں یہاں صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ اس بار اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ ویسے آپ بگ بی سے اتنا خائف کیوں رہتی ہیں؟ وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ میں کسی سے خائف نہیں رہتی، فجر نے تیزی سے کہا، خاص طور پر اس ڈارک لارڈ سے۔ اور تم اس کے ایجنٹ بن کر میری زندگی میں مزید زہر مت گھولو۔ مجھے سکون سے میرا کام کرنے دو۔ اس نے گہری سانس لی۔ زہر؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ میں تو سمجھا تھا میں آپ کی زندگی میں شہد گھولنے آیا ہوں۔ خیر، یہ سمجھنے میں شاید آپ کو مہینہ لگ جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ اب چلیں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ کمپنی کے مالکن اور اس کا پی اے پارکنگ میں بحث کر رہے ہیں۔ فجر نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لی۔ تم ناقابل برداشت ہو ولی، میرے ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دوسری جانب آ کر فجر کے لیے دروازہ کھولا۔ چند لمحے وہیں بیٹھی اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے باہر نکلی۔ اس کے تیز قدموں کی چاپ پارکنگ کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ جب وہ آفس کی عمارت کی طرف بڑھی، ولی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ، ایک ایسا راز جسے فجر سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ولی کا یہاں ہونا صرف رئیس اورنگزیب کا منصوبہ نہیں، بلکہ خود ولی کا فیصلہ تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے، ایک ایسی حفاظت جس سے وہ خود بے خبر تھی۔ اور رئیس اورنگزیب، اس کا کردار تو ابھی باقی تھا۔ وہ اپنی تمام تر باوقار شخصیت کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توجہ نہیں بٹی تھی، گویا وہ دنیا وہ مافیا سے بے خبر ہو کر کسی گہرے غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک میز پر رکھا فون چیخا اور اس کی توجہ اسکرین سے ہٹ گئی۔ نمبر انجان تھا۔ فون لگاتار بجتا رہا۔ اس مستقل آواز کمرے میں سناٹے کو چیر رہی تھی۔ رئیس نے گہری سانس لی، گویا کسی بڑے طوفان کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہو، اور پھر فون اٹھا کر کرسی سے پشت ٹکا دی۔ ہیلو؟ اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ لہجے میں ایک خاص قسم کا بھاری پن تھا جو اس شخص کی شخصیت کی طرح باوقار تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم میری فیکٹری جلا کر مجھے توڑ سکتے ہو؟ یہ برہان گردیزی تھا، گردیزی ٹیکسٹائل کا مالک۔ رئیس کے چہرے پر اس کی بات سنتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھپ گئی، ایسی مسکراہٹ جو بظاہر معمولی تھی لیکن اس کے اندر ایک گہرا طنز چھپایا تھا۔ کہیے گردیزی صاحب، ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کیسا چل رہا ہے؟ رئیس نے اپنے لہجے کو تپانے والا بنا کر کہا۔ لوگوں سے کتنی ہمدردیاں وصولی ہیں، امید ہے کافی فائدہ ہو رہا ہوگا اس جھوٹی بیماری سے۔ ہاں، برہان گردیزی کو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، یہ تو محض ایک ڈرامہ تھا۔ اس نے موجودہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اپنے ناراض بیٹے کو واپس جانے سے روکنے کے لیے رچایا تھا۔ رئیس ان کا کاروباری ڈراموں اور مکاریوں سے بخوبی واقف تھا، اور وہ جانتا تھا کہ برہان گردیزی کی یہ چال کس قدر کھوکھلی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم گردیزی ٹیکسٹائل کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس کے لہجے میں اب بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ پیچھے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گردیزی صاحب، کیونکہ میں بہت آگے نکل آیا ہوں، وہاں جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ پائے گی، اور یہ محض آغاز ہے۔ دوسری جانب کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ایک خباثت بھرا کہکا ابھرا جو کسی زہریلے سانپ کی ہنسی سے کم نہ تھا۔ کبھی کبھی آسمان سے اترا قبرستان بھی چکر لگا لیا کرو جہاں تمہارا پورا خاندان پڑا ہے۔ برہان گردیزی کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ رئیس فوراً اپنی کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پہلے تکلیف کے گہرے تاثرات ابھرے اور پھر وہ تکلیف شدید غصے میں بدل گئی۔ یہ ایسا وار تھا جو اس کی دکھتی رگ پر کیا گیا تھا۔ اسی قبرستان تک جانے کا راستہ آپ کے لیے بنا رہا ہوں، تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ وار کاری تھا۔ برہان گردیزی جانتا تھا یہ محض خالی دھمکی نہیں، یہ اعلان تھا، ایک ایسے جنگ کا اعلان جس میں رئیس کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ پتھروں سے کھیلنے والا شخص صرف پتھر ہو سکتا ہے، وہ جسے میں نے برسوں پہلے توڑ دیا۔ ایک اور وار کیا گیا، وہ پتھر ہوں جو آپ کی قبر پر رکھا جائے گا۔ یہ وار مزید کاری تھا۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں رئیس اورنگزیب۔ برہان گردیزی کی آواز میں اب مزید غصہ تھا، لیکن اس میں لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ جو تم کر رہے ہو وہ وہیں ٹھہر جاؤ۔
ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تمہارا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بار کہکا لگانے کی باری رئیس کے تیز کا کہکا بے باک اور فاتحانہ تھا۔ ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، یہ تو محض ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ برہان گردیزی نے حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اپنے لہجے کو معمول پرکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ ڈگمگایا تھا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ رئیس کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ او نو، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک اصول پسند آدمی ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ البتہ آپ کو میرے اصولوں سے ڈرنا چاہیے، جو صاف صاف کہتے ہیں مال کا بدلہ مال اور جان کا بدلہ جان۔ اس نے اپنی بات ختم کی اور برہان گردیزی کو دوسری جانب ساکت چھوڑ کر فون بند کر دیا۔ کرسی سے ایک بار پھر ٹیک لگا لی۔ بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، سانس لینے میں الجھن ہو رہی تھی۔ اسے جسم پر اچانک ایک شدید دباؤ محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ پورا کا پورا کفن میں لپٹا خاندان اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ اس وقت آفس میں اکیلا تھا اور اس تنہائی میں ماضی کی تلخ یادیں اسے گھیرے ہوئی تھیں۔ بہن بھائیوں کی وہ ہنسی، وہ کلکاریاں، وہ معصوم چہرے، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے، اور وہ ہر یاد ایک نیا زخم دے رہی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، صاف پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ کچھ دیر ٹہلتا رہا تاکہ خود پر قابو پا سکے، مگر جب مشکل ہو گیا تو تیز قدم اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کے انداز میں لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ اس میں آفس میں بس گہرا سناٹا بچا تھا، جو اس کے اندر کی طوفانی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک جنگ کا آغاز تھا، اور اس جنگ میں اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے گا، اور وہ جائے گا۔ وہ پروڈکشن ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے قدم معمول کے مطابق تھے، اور ذہن میں دن بھر کے کاموں کی فہرست چل رہی تھی۔ اس نے ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس کی نظر زینے اترتے صفدر پر پڑی۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ ابھری، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ بے یقینی اور حیرت نے لے لی۔ صفدر کے ساتھ ایک لڑکی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، اور اس لڑکی کو دیکھ کر فجر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو زرکا سہیل تھی، فروا کی بہن، وہی لڑکی جسے صفدر یونیورسٹی کے زمانے سے پسند کرتا تھا اور جس سے اسے بری طرح استعمال کیا تھا۔ فجر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ جس لڑکی نے صفدر کے احساسات سے کھیلا تھا، اسے دھوکہ دیا تھا، وہی آج اس کے ساتھ اس قدر بے تکلف انداز میں ہنس رہی تھی۔ فجر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کی بھویں سکڑ گئی اور چہرے پر ناگواریت کے تاثرات ابھر آئے۔ صفدر کی نظر بھی فجر پر پڑ چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو متغیر ہوا، جیسے کسی نے اس کی مسکراہٹ چھین لی ہو، لیکن اس نے جلدی سے خود پر قابو پا لیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی تھی۔ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر آیا تھے۔ جب صفدر زرکا کے ہمراہ فجر کی جانب بڑھا، زرکا کے چہرے پر ایک تپانے والی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جو فجر کو کسی زہر کی طرح کڑوی لگی۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ زرکا نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھا۔ وہ سیاہ سوٹ میں بھورے بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بلا شبہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن فجر کو اس وقت وہ کسی زہریلی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی آواز میں ایک سختی تھی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنا رخ صفدر کی جانب موڑا۔ وہ فوراً ہی صفدر سے اس ملاقات کی وجہ جاننا چاہتی تھی، خاص طور پر اس زرکا کی یہاں موجودگی کی وجہ۔ دراصل میں بھی ذرا بزی ہوں، صفدر نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا۔ گھنٹے تک ملتا ہوں، اور پھر زرکا کو لے کر باہر نکل گیا، جبکہ فجر گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے آس پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا، اور وہ بس کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر ایک گھنٹے بعد صفدر فجر کے دفتر آیا، اور وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس طرح نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے زرکا اس کا کوئی خاص ہو، جیسے اس کا یہاں آنا کوئی غیر معمولی بات نہ ہو۔ میں زرکا کو ڈراپ کرنے گیا تھا، اس نے بے فکری سے آگاہ کیا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ فجر نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناگواریت سے اس کے چہرے سے جھلک پڑی تھی۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ کیا مطلب ہے کیا کر رہا تھا؟ صفدر کے لہجے میں اب سختی آ چکی تھی۔ وہ میری دوست ہے، اور دوست؟ اس نے فجر کی بات کاٹی اور آواز بلند ہو چکی تھی۔ جس لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا، استعمال کیا، تم اسے دوست کہہ رہے ہو؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور تم اسے مینار بھی لے آئے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ اسے مینار میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بھولو مت کہ مینار اتنا ہی میرا ہے جتنا تمہارا، صفدر نے سے ٹوکا۔ وہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، وہ میری محبت ہے۔ ہم جلد ہی منگنی کر رہے ہیں۔ فجر پر کسی نے جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ اس کے الفاظ
نے فجر کو ساکت کر دیا۔ وہ حیرانی سے اسے تکیے گئی، جس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ کسی دوسرے شخص کو دیکھ رہی ہو۔ صفدر جیسے بہن مانتا تھا، جو اسے ہر بات شیئر کرتا تھا، وہ اتنی بڑی بات چھپا گیا تھا۔ کئی لمحے وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا، اور پھر اس کی دھیمی آواز سنائی دی جو مشکل اس کے گلے سے نکلی تھی۔ تم تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کچھ باتیں پرسنل ہوتی ہیں فجر، یقیناً تمہاری بھی ہوں گی۔ لہجے میں بے رخی تھی۔ اس نے نظریں ملائی۔ تمہارا منگیتر کون تھا؟ نکاح کس سے ہوا؟ تم بیوہ جب ہوئی تم نے مجھے نہیں بتایا، اور نہ میں نے پوچھا۔ یہ انسان کی ذاتیات ہوتی ہیں، اور زرکا میری ہونے والی فیانسی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ غلط مت کہنا پلیز۔ اس نے پلیز جیسے زبردستی لگایا تھا، جس کی بات میں کوئی نرمی پیدا نہیں کر سکا، بلکہ اس کی بے رخی کو مزید نمایاں کر گیا۔ فجر اب تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پائی کہ صفدر کیوں اتنا اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے حیران چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ دفتر کے درمیان میں کھڑی رہ گئی۔ اس کے آس پاس کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اپنی زندگیاں آگے بڑھا رہے تھے، صفدر، زرکا، سب آگے بڑھ چکے تھے۔ ایک وہی تھی جو اپنی جگہ جمی رہ گئی تھی، وقت کے بھنور میں قیدی بن کر۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔